نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران اسلام، عزیز ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی سچا عبادت کا لائق ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم جیسی ہم لوگوں کو یہ دین عظیم ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور اشرف المخلوقات یعنی بہترین مخلوق بنایا. درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا. اس مختصر سے حمد ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی چند آیتیں تلاوت کی اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ابھی جو ماہانہ ہم پر آنے والا ہے بہت قیمتی دن ہم پر آنے والے ہیں اور وہ دن کو جو ہے ہم بیکار نہیں کر سکتے. ویسا تو ہم پر جو ہے ہر دن سال کے 360 دن بھی جو ہے عبادتوں کا دن ہی ہے ہمارے لیے. بس چند دن ایسے ہیں ہم پر بڑی فضیلت دن ہیں. اس فضیلت دن کو جو ہے ہم بیکار کرنے کے بجائے دوسرے دنوں سے بھی زیادہ جو ہے عبادت کرنے کی کوشش کریں. تو یہ مہینہ جو ہے ہم پر جو آنے والا ہے وہ بابرکت مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن شریف نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ جس میں قرآن مجید، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یعنی دنیا انسانیت پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت کو جو ہے مکمل ہوئی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ عظیم رات آتے ہیں جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، اور یہ ایسی بابرکت ہے کہ قرآن مجید کی یہ ایک مستقل صورت، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کے عبادت کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک رات سے لے کر فجر نماز تک، طلوع آفتاب تک، مطلع سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیا گیا ہے۔ اب ہم پر جو رات ہیں وہ 5 رات، کچھ اور دوسرے حدیث میں 10 رات کا بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی 10 رات بھی جو ہے جاگتا ہے تو اس 10 رات میں کوئی نہ کوئی ایک رات ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات۔ پھر جو ہے اس میں قرآن یعنی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب جاگنے کا رات آتا ہے تو ادھر ادھر بیکار گاڑیاں لے کر گھومتے رہنا، اور جو ہے بیکار ہوٹلوں میں بیکار باتیں کرتے ہوئے بیٹھنا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کی رات ہے۔ اور ویسا تو قرآن یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، پورا مہینہ جو ہے اگر آدمی ایک ثواب کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرض کا درجہ لکھتا ہے، ایک ثواب، یعنی کوئی جو ہے صدقہ خیرات کرتا ہے تو فرض کا ثواب لکھتا ہے، کوئی اور بھی جتنے بھی عبادتیں جو بھی رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرض کا درجہ، فرض کا ثواب لکھتا ہے۔ پھر نزول رحمت اور خیر و برکت کا یہ مہینہ نہایت ہی بابرکت اور خیر اصلاح کے مہینہ ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں افطاری کے وقت جو ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، پورے لوگ مل کر جو ہے افطاری کرتے ہیں، اور وہ دوسرے مہینوں میں وہ خوشی ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے اس افطاری کے وقت جو ہے، خاص کر افطاری کے وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس مہینے کی برکت اور یعنی نزول رحمت اور خیر و برکت کا یہ مہینہ نہایت ہی بابرکت اور خیر اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اگر کوئی شخص جو ہے اس مہینے میں یکسوئی سے عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا ہے، بیکار باتوں میں گزارتا ہے، بیکار جو ہے دنیا کمانے کے لیے جو ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جو ہے اس کے کمائی میں لگا ہوا رہتا ہے، اور اس کا خیال جو ہے دوسرے طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجا گیا ہے، لعنت کی گئی ہے۔ پھر جو ہے اس مہینے کی برکت اور فضیلت اور عظیم الشان ہے جو اس ماہ مبارک کو مہینوں اور سالوں پر نہیں بلکہ صدیوں پر فوقیت دیتی ہے، یعنی اس مبارک میں جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے، یعنی آدمی جو ہے چھوٹی چھوٹی عبادت کر کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے نیکیوں تو گویا اس ماہ مبارک میں بہار آ جاتی ہے، اور ایسا ماہ مبارک اب تمام انسانوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس مقدس مہینے کے استقبال کی تیاری پورے سال کرنی چاہیے، تو تاکہ ہم
اس میں اگر چک ہو جائے تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ تو اس کے استقبال کی تیاری میں گزارنا ہی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور جو ہے یوں تو آپ ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے، یعنی جمعرات اور جو ہے پیر کے دن جو ہے ان کا روزہ جو ہے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن آخر میں جو ہے رمضان کے تیاری کے لیے جو ہے کچھ روزے شعبان میں چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جو پیر اور جمعرات کو جو بھی روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے جائز ہے کہ جو ہے شعبان کے آخر میں اگر پیر جمعرات آ جائیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ جو ہے جائز ہے۔ پھر یوں تو آپ ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ روزے شعبان میں بھی رکھتے تھے، یہ بھی گویا ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جو شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھتے، صحیح بخاری میں ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی وارد ہے 15 شعبان کے بعد آپ روزے ہی نہیں رکھا کرتے تھے۔ گویا رمضان سے پہلے روزہ رکھنا رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام کرنے کے لیے ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، ہم جو ہے طاقت کے مطابق جو ہے شعبان کے روزے کچھ چھوڑ دیے تو بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، ہم کو رکھنا ہی ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ جو ہے میرے لیے ہے۔ کون فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اور وانا اجزی، اس کا بدلہ جو ہے میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ جو ہے میں ہی دوں گا۔ پھر جو ہے آپ جو ہے رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی آمد سے آنے سے پہلے ہی جو ہے اس مہینے کو گزارنے کی منصوبہ بندی کرتے تھے، یعنی جو رمضان المبارک سے پہلے جو کام کرتے تھے اس کو سب الگ چھوڑ کر رمضان المبارک میں جو ہے ایک چارٹ بنا لیتے، رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے، کیسا جو ہے عبادت کرنا ہے، عبادت کا وقت، وہ سب جو ہے ایک الگ ہی جو ہے اس کا چارٹ بنا لیتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے یہ جو ہم پر جو 10 راتیں آتے ہیں، جہاں تک ہو سکے ہم اعتکاف میں جو ہے گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، بہت اہم ہے اعتکاف۔ اعتکاف میں اگر 10 دن گزاریں گے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اعتکاف میں جو بھی آپ دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور پھر جو ہے رمضان المبارک کے استقبال کی پہلی تیاری تو یہ ہے کہ اپنے وقت کو رمضان المبارک کے مطابق ڈھالیں، سال کے بقیہ دنوں کے پروگرام کو معطل کر کے رمضان المبارک کے لیے جو ہے ایک نیا نظام الاوقات بنا لیں، جس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے عبادت کو ہو۔ تو یعنی رمضان المبارک صرف عبادت کے لیے ہے، بقیہ تمام تقاضے ضرورت کے مطابق پورے کیے جائیں گے، آرام کی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ یعنی رمضان المبارک جو ہے آج کل ہمارے اندر کیا ہے، رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو جو ہے کپڑے لینے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، اور جو ہے خاص کر ایک تو راتوں میں ہی عبادت اہم ہے، لیکن سارے مسلمان لوگ دکانوں میں رات میں ہی رہتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے رات میں ہی جو ہے دکانوں میں گزارتے ہیں اور بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر رمضان المبارک کی یعنی بقیہ تمام تقاضے جو ہے ضرورت کے مطابق پوری کیے جائیں گے، آرام کا بھی جو ہے خیال رکھیں گے۔ پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سجود یعنی دوسرے مہینوں میں ہمارے دوسرے مہینوں میں جو ہے ہم لوگ
جلد یعنی رکوع میں سجود میں جو ہے جلدی کر کے جو ہے جلدی نماز پڑھ لے کر نکل جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے تسبیحات، رکوع میں زیادہ سے زیادہ سبحان رب الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا جو ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ سب جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 تسبیح کے جگہ 5 تسبیح پڑھیں، 5 کی جگہ 7 بھی پڑھیں۔ جتنا زیادہ عبادت کریں گے، جتنا زیادہ ہمارے عبادت میں جو ہے خشوع و خضوع ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جو ہے ثواب کا زیادہ مستحق ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے سامنے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم پر ہی فرض نہیں کیے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتی گزرے ہیں ان پر بھی جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایک آدمی روزہ رکھ لے کر جو ہے گالی گلوچ نہیں کر سکتا، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے روزہ رکھ لے کر جو ہے بیکار باتیں نہیں کر سکتا، بیکار باتیں نہیں بھی کرنا چاہیے۔ روزے دار جو ہے غیبت سے بچے رہیں، بیکار باتوں سے بچے رہیں، اور قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ہے جب تراویح پڑھاتے ہیں، آج جو تراویح جو پارہ پڑھائیں گے، اس پارے کو جو ہے مقتدی بھی جو ہے دیکھ لے کر اس کا ترجمہ پڑھ لے کر آ کر اگر کھڑیں گے اور بھی اچھا ہے وہ، یعنی جو پارہ حافظ صاحب پڑھائیں گے وہ پارہ آپ بھی ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لے کر آ کر جو ہے آپ نماز میں کھڑیں گے، وہ اور بھی اچھا ہے وہ۔ پھر جو ہے ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے جو ہے چند دن ہیں۔ دیکھیے اگر 10 روزہ گزر جاتا ہے تو جو ہے 11ویں روزے سے جو ہے اور زیادہ تیزی سے گزرتا ہے، اور پھر 20 گزر جاتے ہیں تو جو ہے سمجھو کہ جو ہے رمضان ختم الخریب ہو جاتا ہے، اور 10 دن کیسے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے فدیہ دیں، جو آپ کھا رہے ہیں وہی چاول، اسی قیمت کا چاول جو ہے دوسروں کو فدیہ دے۔ اور او علی سفر میں ہیں، سفر تو آج جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے، آدمی جو ہے سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں ہو سکا، شوگر پیشنٹ ہے، روزہ رکھ کر جو ہے سفر نہیں کر سکتا، زیادہ اس کی تکلیف ہے، تو ویسے وقت میں جو ہے چھوڑ کر اس روزے کو دوسرے دنوں میں پوری کریں۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ روزہ چھٹنے کے بعد جو ہے وہ روزے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، نہیں، وہ روزہ جو ہے دوسرے دنوں میں پوری کریں۔ پھر بھی جو ہے فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، یعنی اس کے بدلے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نفل صدقہ خیرات بھی کریں تو اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، بہتر ہے کہ جو ہے تم روزہ رکھ لیے تو بہتر ہے، روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ تو یہ روزے دار کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے کو جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے جو ہے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اور ایک روایت میں ہے من صام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر، یہ 10 راتیں بھی جو ہے جاگ کر اللہ کے راستے میں یعنی جاگ کر گزارتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے اس کے بھی اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں،
اور جو ہے اللہ کے سخی آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت کرنے والا آدمی السخی قریب من اللہ، جو شخص اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے جو ہے خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لوگوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور دین کے کام میں آگے چل کر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، قریب من اللہ، اللہ تعالیٰ سے قریب، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ السقی قریب من اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، لوگوں سے۔ اور قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے بخیل کے بارے میں اور یعنی قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ بخیل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے۔ قریب من النار، جہنم کی آگ سے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہے آپ موت آنے سے پہلے جو ہے صدقہ خیرات کرو۔ لا تلہکم اموالکم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، جو ہے آپ جو ہے موت آنے سے پہلے جو ہے آپ صدقہ خیرات کرو، اور اگر آپ کے مال میں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خیرات صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا زیادہ دے دیتا ہے۔ وہ خیر الرازقین، اور بہتر سے بہتر رزق دے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم کو جو ہے صدقہ خیرات اور وہ غیر معمولی عام دنوں میں اللہ کے راستے میں ہم جو خرچ کرتے ہیں رمضان میں اس سے زیادہ خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ اور پیش کرنی چاہیے۔ یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان میں ہی رمضان میں ہی دینا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال ہے یا پیسے ہیں تو ایک سال ہونے کے بعد اگر سال کا دوسرا دن شروع ہوتا ہے تو اسی دن یعنی تمہارے مال پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، تو اسی دن سے دینا چاہیے۔ رمضان میں ہی زکوٰۃ جو ہے آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا ہے، رمضان دوسرے دنوں میں جو ہے نہیں، ویسا نہیں ہے۔ ہمارا مال جو ہے یعنی اب جنوری میں جو ہے ہم 1 لاکھ روپے جمائیں، آئندہ جنوری تک جو ہے اس کا جو ہے 1 سال گزر جاتا ہے، تو جو ہے آئندہ جنوری کے دن پہلے دن سے ہی جو ہے 2500 روپے اس میں سے نکال کر دینا چاہیے۔ تو اس میں رمضان کی انتظاری، فروری کی انتظاری، اپریل کی انتظاری یہ نہیں ہے اس میں، تو ایک دن ہی صحیح۔ تو زکوٰۃ جو ہے بہت اہم ہے، دینا لازمی ہے، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ خیرات جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو پھر تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان میں صلہ رحمی کا خصوصی معمول بنانا چاہیے، ساتھ ہی رشتہ داروں کے حقوق زیادہ سے زیادہ ادا کرنی چاہیے۔ تو یعنی رشتہ دار جو ہے بہت اہم ہیں، رشتہ دار جو ہے بہت اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جہنم کو جو ہے جہنم کے آگ سے سب سے پہلے رشتہ داروں کو بچاؤ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تمہارے جو ہے جانوں کو بھی جو ہے اپنے آپ کو بھی جو ہے آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور تمہارے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو یہ رشتہ داروں کو بھی جو ہے وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو بھی جو ہے سب سے پہلے جو ہے رشتہ داروں کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے جو ہے ڈراؤ۔ اور آج کل جو ہے
رشتہ داروں سے جو ہے بہت سے رشتہ ایسا جو ہے رشتہ داروں یعنی معمولی باتوں میں جو ہے معمولی اختلاف میں سے جو ہے رشتہ داروں سے دور ہو کر جو ہے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں. ایسے وقت رمضان المبارک کے وقت جو ہے مل لینا چاہیے. یعنی ہمارے نفس کی جو ہے ہمارے دل کو جو ہے پاک کر کے جو ہے ان سے مل کر خوشی کے ساتھ مل کر جو ہے مل جائیں تو جو ہے بہت بہتر ہوگا. پھر جو ہے اگر یعنی کسی رشتہ دار سے جھگڑا بھی ہو جائیں تو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی اسے اپنا جھگڑا ختم کرتے اس سے معافی مانگنی اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنا چاہیے. پھر چوتھا کام یہ ہے کہ جو ہے ابھی میں بتایا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی جو ہے تلاوت کریں. تراویح میں قرآن شریف سنا جائیں اور اس کو تراویح سے پڑھ کر بھی جائیں اور امام کو بھی جو ہے یہ امام کی تلاوت کو بھی دھیان سے سنیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرماتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے درجات کو بلند کرے گا اور ثواب میں بھی جو ہے زیادہ کرے گا. اور جہاں تک ہو سکے ہمیشہ جو ہے الایمان یعنی ایمان نیک کام کرنے سے جو ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور برے کام کرنے سے جو ہے ایمان میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیتا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیشہ نیک کام کریں اور جو ہے ہم نیک کام کریں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں اور رمضان المبارک کا خاص جو ہے اہتمام کریں. اور دیکھیے اس سے پہلے جتنے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھی جتنے تھے کئی لوگ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. پتہ نہیں کہ جو ہے ہم کو بھی جو ہے کون سا رمضان کب ہمارا بھی خاتمہ ہوگا کوئی نہیں جان سکتا. اگر کسی کے گھر میں 5 بھائی ہیں ایک سے لے کر 5 بھائی ہیں وہ 5 کو بھی جو ہے لائن سے کبھی بھی موت نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے چھوٹے کو اٹھا لیتا ہے یا جو ہے بیچ کے بھائی کو اٹھاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زیادہ سے یعنی موت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی. لیکن ہم لوگوں کو جو ہے آخرت کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنا چاہیے. اور جو ہے آخری بات کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کبھی بھی رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ کبھی بھی اللہ سے تم مانگو تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے والے کا دعا کرنے والوں کا قریب ہو جاتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جو پکارتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرتا ہے. دیکھیے آج ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے جائیداد دن پہ دن جو ہے دوسروں کے ہاتھوں کو جا رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے اپنی جائیداد بیچ رہے ہیں. کمپنی کے ورکروں کو جو ہے کمپنی میں جو کام کرنے والے ہیں ان کو مزدوری دینا ہے ان کو تنخواہ دینا ہے کر کے جائیدادیں بیچ رہے ہیں. بہت افسوس ہو رہا ہے بہت افسوس ہے. لیکن اور جو ہے ہماری جائیداد جو ہے بچا کر رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے خاص دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے ترقی ہونے کے لیے مسلمان بھائی جو بھی جو ہے غلط راستے پر ہیں ان کو صحیح راستہ کے لیے صحیح راستے میں آنے کے لیے صحیح دین پہنچنے کے لیے ان کو جو ہے صحت کے لیے اور جتنے لوگ ہم یہاں پر یعنی بیمار ہیں ان کے صحت کے لیے سب کے لیے جو ہے رمضان مبارک مہینے میں بھی صحیح دوسرے دنوں میں بھی صحیح دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آنے والے مہینوں کی جو ہے سعادت نصیب فرما اور ہم لوگوں کو جو ہے رمضان مبارک کے روزے آسان کر دے اور ہمارے چھوٹے موٹے عبادتوں کو قبول فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.